فاطمہ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نہیں فرمائیں گے اے میرے پروردگار میری ذات کو، میرے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن یہ نہیں فرمائیں گے اے میرے پروردگار میرے نواسے، میری اولاد حسن حسین اور زینب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے میرے پروردگار میری جتنے بھی قیامت تک اولاد آئی ہے سارے کی ساری اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل ہوں گے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اونچی آواز سے کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی امتی، اے میرے پروردگار آج تمام انبیاء علیہ السلام کی زبانوں پر، حشر کے میدان میں موجود تمام اولیاء اللہ کی زبانوں پر، تمام صحابہ کرام کی زبانوں پر، تمام انسانوں کی زبانوں پر جاری ہوگا یا رب نفسی نفسی، اے میرے پروردگار آج کے دن مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آج کے دن میں کسی کی سفارش نہیں کرتا۔ پورے حشر کے میدان میں ایک ہستی ہوگی، ایک شخصیت ہوگی جس کی زبان پر جاری ہوگا، اونچی آواز سے کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل ہوں گے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اونچی آواز سے کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی امتی، اے میرے پروردگار آج کے دن میری امت کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے میرے پروردگار میں جھولی لے کر بیٹھا ہوں، دامن پھیلا کر بیٹھا ہوں، اے میرے پروردگار آج کے دن میرے اس دامن میں میری گنہگار امت کو ڈال دے۔ اور ہم کیا کریں؟ کون سی امت؟ کس امت کی بات کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ امتی جو نماز پڑھنے کو نہیں آتا، وہ امتی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وار کرتا ہے، نماز چھوڑ کر، نبی کی سنت کی خلاف ورزی کر کے، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، پیغمبر کی سنتوں کو ذبح کر کے، آج کے دن جو محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو زخمی کرتا ہے، چھلنی چھلنی کرتا ہے، اس امت کے بارے میں کہیں گے اے میرے پروردگار آج کے دن میری اس گناہگار امت کو میری جھولی میں ڈال دے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دام برکات معانیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ شخص جو تقریباً ایک ہفتے میں 1,00,000 سے بھی زیادہ مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اس نے یہ واقعہ سنایا صبح شام ہر وقت درود شریف پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس نے کہا میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک زخمی تھا، خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت کے لوگ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، میری سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، گویا کہ یوں سمجھو انہوں نے میرے سینے کو چھلنی کر دیا، ان کی بدعمالی کی وجہ سے میرا سینہ چھلنی ہو چکا ہے اور میرے سینے کے اندر سے خون بہ رہا ہے، ان کی بدعمالی کی وجہ سے۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی پیار کرتے ہیں کہ ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے نافرمانوں کی سفارش قیامت والے دن اپنی جان کو بھول جائیں گے، اپنی سگی اولاد کو بھول جائیں گے، اپنی اولاد کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائیں گے اے میرے پروردگار میری بیٹی فاطمہ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، نہیں فرمائیں گے اے میرے پروردگار میری ذات کو، میرے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن یہ نہیں فرمائیں گے اے میرے پروردگار میرے نواسے، میری اولاد حسن حسین اور زینب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اے میرے پروردگار میری جتنے بھی قیامت تک اولاد آئی ہے سارے کی ساری اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائیں گے بلکہ فرمائیں گے اے میرے پروردگار میری ساری امت کو جہنم کی آگ سے بچا۔ جو نبی اپنی ذات کو بھول جاتا ہے، جو نبی اپنی سگی اولاد کو بھول جاتا ہے اور ہم جیسے گنہگاروں کو یاد رکھتا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں نبی کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اذان ہوئی گھروں میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، بھی ملازمت ہے، مجبوری ہے ملازمت کی، نماز کو نہیں جا سکتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن پوچھ رہے حوض کوثر پر اے میرے امتی تو نے نماز کیوں چھوڑی تھی؟ تو کیا جواب دیا؟ یہی کہیں گے ملازمت وجہ بن گئی، یہی کہیں گے تجارت وجہ بن گئی، یہی کہیں گے ہماری اولاد وجہ
کمانا، دولت کمانا، روزی کمانا یہی وجہ بن گئی، یہی کہیں گے؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائیں گے کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ میری اولاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سر نیزے پر چڑھ گیا تب بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی؟ میری اولاد نے اتنی قربانیاں دے دی، میری اولاد اس دین کے لیے، قیامت تک دین کو زندہ رکھنے کے لیے میری اولاد کی قربانیاں دی گئی، میری اولاد کا خون بہایا گیا، اور تم کہتے ہو کہ ملازمت وجہ بن گئی، تم کہتے ہو کھیتی باڑی وجہ بن گئی۔ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا، ہمیں چاہیے کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کریں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت یہی ہے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کہا ہے کہ آپ ایک دعا مانگ لو، تمہاری تمام دعاؤں میں سے ایک دعا جیسے مانگو گے، جن الفاظ میں مانگو گے انہی الفاظ میں قبول کر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اختیار دیا، ہر نبی نے دعا مانگ لی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی دعا مانگ لی؟ کیا آپ کو بھی اختیار دیا گیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے بھی اختیار دیا گیا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی دعا مانگ لی؟ وہ آپ نے کیا مانگی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ابھی تک دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، کل قیامت والدین حشر کے میدان میں وہ دعا کر کے اپنی امت کو جہنم سے بچا کر جہنم میں داخل کرو۔ کون سا موقع ہے کہ جس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد نہیں فرمایا؟ معراج کے موقع پر پہنچے، اللہ کے سامنے ہیں، اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، اس موقع پر بھی اے میرے پروردگار مجھے تو انعام مل گیا، مجھے تو معراج ہو گیا، تو میری امت وہاں پر بھی اپنی امت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کو۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب میں آپ کو آج ایسا تحفہ دوں گا کہ آپ بھی راضی ہو جائیں گے اور آپ کی امت بھی خوش ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب الصلاۃ معراج المؤمنین، آج آپ آسمانوں پر معراج کر کے جا رہے ہیں اور آپ ایک مرتبہ معراج کر رہے ہیں، اور میں آپ کو آپ کی امت کو ایسا تحفہ دوں گا کہ دن میں 5 مرتبہ معراج کریں۔